یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کبھی کوئی اکیلا ہو اور فالج کا حملہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم انہی اہم اور جان بچانے والے اقدامات پر بات کرنے والے ہیں جو فالج کے دوران اٹھانے چاہیے، خاص طور پر جب آس پاس کوئی نہ ہو۔ چلیں اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ گھر پر اکیلے ہیں اور اچانک چہرہ عجیب سا لگنے لگتا ہے، بازو میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، آپ کو فالج ہو رہا ہے اور مدد کے لیے کوئی موجود نہیں۔ یہ ایک خوفناک لیکن افسوس کے ساتھ کافی عام صورتحال ہے۔ امریکن اسٹروک ایسوسی ایشن کے مطابق 60 سال سے زیادہ عمر کے سوچئے تقریباً 40% افراد کو جب فالج کی علامات شروع ہوتی ہیں تو وہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ اکیلے ہونے پر رد عمل کیسے دینا ہے۔ لیکن اس میں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ جانز ہاپکنز کی تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں ان کے بچنے کے امکانات 70% زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی تیاری زندگی اور موت کے درمیان فرق ثابت ہو سکتی ہے، اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے۔ اس پوری گفتگو میں ہم 7 جان بچانے والے مشوروں کی سمجھ لیں ایک الٹی گنتی کریں گے، اور ہاں، مشورہ نمبر 1 وہ اتنا طاقتور ہے کہ زندگی بچانے والے علاج کے امکانات کو 300% تک بڑھا سکتا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں 7ویں نمبر کے مشورے سے۔ یہ سب سے ضروری تیاری کے اقدامات میں سے ایک ہے، ضرورت پڑنے سے پہلے ہی ایک ایمرجنسی سسٹم بنا لینا۔ تو ایک جدید ایمرجنسی سسٹم میں 3 خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اپنے اسمارٹ فون پر SOS فیچر ایکٹیویٹ کر لیں، دوسرا کوئی ایسی پہننے والی ڈیوائس استعمال کریں جو گرنے کو خود بخود پہچان سکے، اور تیسرا فریج میں وائل آف لائف رکھیں جس میں آپ کی طبی معلومات ہوں۔ اور یہ صرف سہولت کی بات نہیں ہے، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خودکار نظام سے 14 منٹ تیزی سے مدد پہنچ سکتی ہے، اور وہ 14 منٹ آپ کے دماغی خلیات کو بچا سکتے ہیں۔ اچھا، تیاری کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں 5ویں مشورے پر۔ یہ آپ کی دوائیوں کی الماری کے بارے میں ہے، جہاں ایک غلط فیصلہ معاملے کو بہت زیادہ بگاڑ سکتا ہے۔ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے، 87% کیسز میں اسکیمک سٹروک ہوتا ہے جو خون کے لوتھڑے یعنی کلوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک ایسپرین چبانے سے شاید مدد مل جائے، لیکن اگر ہیمراجک سٹروک ہو یعنی دماغ میں خون بہہ رہا ہو تو ایسپرین لینا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے خون بہنا اور بڑھ سکتا ہے۔ تو جب تک 100% یقین نہ ہو، ایسپرین سے دور رہیں۔ اچھا، دوسری دوائیوں کے بارے میں بھی کچھ ضروری اصول ہیں۔ فالج کے دوران کبھی بھی بلڈ پریشر کی اضافی گولی نہ لیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دماغ تک خون پہنچانے کے لیے تھوڑا سا بڑھا ہوا بلڈ پریشر ضروری ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوائیاں لیتے ہیں تو اس کی معلومات اپنے بٹوے میں یا فون میں ضرور رکھیں، کیونکہ یہ ایمرجنسی ٹیم کے لیے بہت ضروری معلومات ہے۔ چلیں اب اگلے مشوروں کے گروپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ان فوری جسمانی اور زبانی اقدامات کے بارے میں ہے جو پہلے کچھ منٹوں میں لینے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں مشورہ نمبر 6، 4 اور 3۔ تو ہمارا 6واں مشورہ ایک ایسی پوزیشن کے بارے میں ہے جو جان بچا سکتی ہے۔ آرام سے حفاظت کے ساتھ فرش پر آ جائیں، پھر اپنی اس کروٹ پر لیٹیں جس طرف کمزوری نہیں ہے، اور اپنے اوپر والے گھٹنے کو استحکام کے لیے موڑ لیں، اور بس اپنے سر کو تھوڑا سا قریب 4 سے 6 انچ اونچا کر لیں۔ یہ معمولی سا عمل پیچیدگیوں کو روکتا ہے اور دماغ میں خون کے بہاؤ کو بہتر کرتا ہے۔ تم مشورہ نمبر 4 ہے ہوش میں رہنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا ہے آواز نکالنا۔ آہستہ آہستہ ہلکی سانسیں لیں، آنکھیں کھلی رکھیں اور کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز کریں۔ بلند آواز میں بولیں، بتائیں کیا ہو رہا ہے، وقت کیا ہے۔ اگر بولنا مشکل ہو تو گنگنائیں یا کرانے کی آواز نکالیں، اس سے شاید پڑوسیوں کو پتہ چل جائے۔ اور یہ سب فوراً کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں، فالج کے دوران ہر 1 منٹ میں دماغ کے 22 لاکھ خلیات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں دوسرے نمبر کے مشورے پر۔ یہ گولڈن آور یعنی پہلے 60 منٹ کے بارے میں ہے، وہ وقت جب اسٹریٹیجک فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا منٹ با منٹ کا منصوبہ۔ پہلے 5 منٹ میں فوراً 911 کو کال کریں، اگلے 5 سے 15 منٹ میں دروازہ کھولیں اور داخلی راستے کے پاس آ جائیں۔ پھر جس وقت علامات شروع ہوئی تھیں وہ وقت نوٹ کر لیں، کہیں لکھ لیں یا کسی کو ٹیکسٹ کر دیں۔
हर कदम बहुत अहम है और याद रखें वो दवा जो क्लॉट को तहलील करती है यानी टीपीए उसके लिए 4.5 घंटे का वक्त इंतहाई अहम होता है। और अब सबसे अहम मशवरा, एक ऐसी कॉल जो क्लीवलैंड क्लिनिक की तहकीक के मुताबिक आपके बचने के इम्कान को 300% तक बढ़ा सकती है। तो आखिर वो कौन सी सबसे ताकतवर अल्फाज हैं जो 911 पर कहने चाहिए? अल्फाज जो एक मामूली इमरजेंसी कॉल को एक जान बचाने वाली रद्द अमल में बदल सकते हैं। ये हैं वो जादुई अल्फाज, ये एक स्ट्रोक अलर्ट है, मुझे अभी फालिज की अलामात हो रही हैं। ये ख़ास जुमला इमरजेंसी सर्विसेज में एक खुसूसी कोड स्ट्रोक रद्द अमल को मुतहर्रिक कर देता है। इससे ये यकीनी हो जाता है कि आपको फ़ौरन सही देखभाल मिले। तो 911 कॉल का पूरा प्रोटोकॉल ये है, सबसे पहले स्ट्रोक अलर्ट वाला जुमला बोलें, उसके बाद अपना बिल्कुल सही पता बताएं, फिर ये बताएं कि अलामात कब शुरू हुई थीं, और लाइन पर रहें भले ही बोलना मुश्किल हो रहा हो। मालूमात की ये तरतीब ये जिंदगियां बचाती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये भी है कि आप उसे कैसे कहते हैं। आखिर में बस ये याद रखें कि बचना किस्मत का खेल नहीं बल्कि तैयारी का नतीजा है। इल्म ही वो ताकत है जो एक मुतासिरा शख्स को बच जाने वाले में बदल देती है। तो आज इनमें से कौन सी हिकमत अमली है जिसे आप अपनाएंगे? क्या आप मशवरा नंबर 1 को बुलंद आवाज में दोहराने की मशक करेंगे या अपने फ़ोन में इमरजेंसी राब्ता कायम करेंगे? याद रखें, एक छोटा सा फौरी कदम ही सबसे बड़ा बचाव बन सकता है।